آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو جا کریں. اصل میں تو ٹیچر کا ایسا شعبہ ہے کہ ٹیچر کا مطلب ہے بتانا. جب جان ہالٹ بولتا تھا کہ جہاں میں سنتا تھا ورڈ ٹیچر تو میں پورا میرا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم. اس لیے کہ ٹیچر کا کام ہے بتانا، جو کہ بچے کو ضرورت نہیں ہے. بچے کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے، پڑھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں دین کیا ہے. دین ایک ایکسٹرنل کنسیپٹ ہے یا انٹرنل کنسیپٹ ہے؟ کیا آپ کے اندر دین ڈالا گیا ہے یا دین آپ سے ماورا ہے؟ دین از ٹھیک ہے. تو آپ کا خالق جو کہ پرفیکٹ ہے، اس نے اگر کوئی چیز اتاری ہے، کوئی کلام اتارا ہے، تو اس میں کتنی کہیں ہوگی؟ نہیں، آپ لاجک لگائیے 0%. تو اس کا مطلب ہے قرآن آپ کی لاجک ہے. جو قرآن نے بولا وہ 100% کریکٹ ہے. تو اب آپ لیں یونانی لاجک اور اس پہ قرآن کو اتارنے کی کوشش کریں، جو اس وقت ہو رہا ہے. کلام سے ہٹ کے نیچر کے بنا لیا، جس کی وجہ سے ہم مسلسل کنفیوژن کی حالت. بولتے کہ بچے کو کیا کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے. بچہ تو بعد میں اپنے آپ کو درست کر لے گا. اگر آپ درست ہو گئے نا، بچہ خود بخود انشاءاللہ درست ہو جائے گا. آپ لوگوں کو یہ پوری اسکول اور جو جان ہالٹ بات کرتا ہے کہ اسکول کا کنسیپٹ اے سے ہی غلط ہے، یہ نہیں کہ بی سی ڈی میں جا کے غلط ہوتا ہے. بالکل اے سے ہی غلط ہے اسکول کا کنسیپٹ. اسکول کیا کنسیپٹ ہے کہ وہاں ٹیچر ہوں گے جو بچوں کو بتائیں گے، جو بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو ایک خاص کریکولم سے گزاریں گے. سب کو ایک ہی کریکولم سے گزرنا ہو. ٹھیک، یہ چند بنیادی باتیں اگر ہم دماغ میں رکھ لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے، ابھی آپ لوگوں کو مجھے معلوم ہے آپ لوگ کنفیوژن کی حالت میں تھوڑے گئے ہوں گے، لیکن آپ جو ہے جب آپ مقلدی سے نکل جائیں اور اپنے کامن سینس استعمال کریں تو یہ چیزیں آپ پہ کلیئر ہوتی چلے جائیں گی. ہمارے جو پرابلم یہ ہے کہ ہم تقلید کو اپنی کامن سینس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں کہ خبردار جو لاجک لگائی. دین میں کوئی لاجک نہیں ہے. میرے نزدیک دین از 100% لاجک. اگر آپ لاجک کو عقل سے تشبیہ دیتے ہیں اور آپ بولیے کہ صحیح اور غلط سے تشبیہ دیتے ہیں کہ لاجک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ صحیح، تو دین از 100%. اور یہ لاجک اللہ کا بنایا ہوا، نہ یونان کا بنایا ہوا ہے، نہ یہ فارسی. یہ لاجک اللہ کی بنائی. اس لاجک سے اگر آپ نکلنے کی کوشش کریں گے یا کوئی اور لاجک اپنے اوپر اپنائیں گے تو سوائے اپنے نقصان کے نہ بچوں کا نقصان کریں گے. بچوں کو جو کریں گے وہ تو آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ زیادہ تھوڑی سی باتیں کریں گے نا، آپ کو معلوم ہوگا بڑے کنفیوز لوگ ہیں. اس لیے کہ یہ مغرب کی سائیکالوجی، مغرب کے انسان کو ڈیفائن کر کے ان پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوری اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سائیکالوجسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سر ایک کوشچن ہے میرا، اگر آپ کو جی جی مناسب لگے تو. جی جی بالکل. ہم پاکستانی ہیں، 75 ایئرس ہمیں ہو گیا پاکستان میں. ہم میتھ کی بکس فالو کرتے ہیں انڈیا کی. جی میتھ کی بکس ہم انڈیا کی پڑھتے ہیں. اور ایک منٹ، کمپیوٹر سائنس ہمارے سارے، ہم سارے علوم میں انڈیا سے آگے ہے. جی جی جی. کیا فرق ہے؟ آگے نہیں ہے سر، آگے ہے. نہیں علوم آپ علم کا کس طرح اگر آپ ڈیفائن کریں گے نا، اگر آپ اگر آپ ڈیفائن کس طرح، مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا تھا سر دنیاوی لحاظ سے، جو ہم دنیاوی لحاظ سے بات کر رہے ہیں، سکسیس کو ہم نے دیکھا نا، سکسیس ریٹ ہمارا پاکستانی قوم کے طور پہ، ہمارے جو آتھر ہیں جتنے بھی، ہم نے جو بکس پڑھی ہیں میتھ کی، انڈین آتھر کی بک کاپی ہوئی ہے. ہم نے بھی انڈین آتھر کی پڑھی، چکرورتی، جو آپ کی ہمیں مشرقی پاکستان میں پڑھائی جاتی تھی، جو ایڈوانس میتھمیٹکس تھی. فیلڈ ہے جی، اس کا آنسر مجھے آج تک نہیں ملا. ہاں نہیں، اس کا آنسر اصل میں بہت سمپل ہے. وہ یہ کہ ہم بگڑ گئے، اللہ نہیں بگڑا ہے. نہیں اللہ کا دین بھی نہیں بگڑا ہے. ہمارا کیا ایک نعرہ ہے، دین کو بچاؤ. بھائی دین کو آپ کیا بچائیں گے؟
دین کو آپ کیا بچائیں گے؟ دین تو اللہ کا ہے. جی جی دین تو کوئی ہار میں نہیں پہنچا سکتا کسی دین کو ہی. ہم نے یہ نعرہ لگا دیا کہ دین کو بچاؤ، دین کو بچاؤ، دین خطرے میں ہے. آپ کا ایمان خطرے میں ہے، دین خطرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک صاحب ریورڈ تھے، وہاں پہ ٹیچر بھی تھے. ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ینگ آدمی تھے. ینگ آدمی مطلب یہ کہ اس وقت میں 50s کا ہوں گا، وہ 40s کے ہوں گے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عرب بچہ آیا. عرب بچے نے بولا فزکس تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ سے تعلق، کیمسٹری بھی سمجھ میں آتی ہے، اللہ سے تعلق ہے، میتھمیٹکس کا کیا اللہ سے تعلق، اللہ کی آیات سے کیا تعلق؟ تو وہ صاحب بھی بیچارے کنفیوز ہیں، بولنے لگے ہاں یہ میتھمیٹکس کا یہ. میں نے بولا میتھمیٹکس ہے کیا؟ میتھمیٹکس نیچرل لاز کو نیومیریکل اس میں لے آئے. اس کا تو بہت بڑا تعلق ہے اللہ سے. پورا میتھمیٹکس آپ کے نیچرل لاز کو ڈیفائن کرتی ہے، نیومیریکل اس میں. اللہ نے کسی ایک قاعدے کے تحت یہ نیچرل لاز بنائی ہیں. ان کو آپ کا جو نیومیریکل ڈپکشن ہو میتھمیٹکس ہے، یا جیومیٹری ہے، یا الجبرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ میتھمیٹکس. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قوم بگڑ جاتی، جس طرح یہودی بگڑ گئے تھے نا، اب تو یہودیوں نے دوسری طریقے سے اوپر آ گئے ہیں. اب تو دوسری طریقے سے آ گیا. یہودیوں کا بھی ایک ہسٹری ہے، وہ کبھی میں پڑھوں گا تو بڑا لمبا کھنچ جائے گا. جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا نا، مسلمانوں کو ورلڈ لیڈر ایک زمانے میں ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر ان پہ زوال شروع ہوا. جو ہمیں ورلڈ لیڈرشپ تھی وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دی. ابھی جب ہم منافقت کے اسٹیٹ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں پروگریسونیس بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے پروگریسونیس. بولتے ہیں خبردار جو لاجک استعمال کی. ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹا سا ایگزامپل. جب ریڈیو آیا میرے یعنی ان 50s 60s بولے، جب ریڈیو آیا تو اس کے خلاف مخالفت کس نے کی؟ علماء نے کی. کہ یہ حضور کی حدیث کوٹ کرنے لگے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ڈبوں سے آواز آئے گی اور ہر گھر میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد علماء ریڈیو میں آنے شروع ہو گئے. پھر ٹی وی آیا، بولا کہ یہ تو بڑا سخت فتنہ ہے، تصویریں بھی دیکھیں گھر کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ آج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ علماء جو ہیں وہ لگائے ہوئے، روب پہنے ہوئے، عربی لباس پہنے ہوئے، ٹی وی میں جوق در جوق آتے ہیں. ہمارے جو بھی سیاسی بھی ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی اس میں نا تھوڑا سا ہے ڈاؤٹ، تو اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا جو سوال تھا نا، ہم بگڑی ہوئی قوم تو پتہ نہیں ہم تو ختم ہو گئے. یعنی مجھے صرف میں آپ لوگوں سے جو بار بار سوال کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو کس چیز نے مطمئن کیا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر تو آپ ورلڈ لیڈر ہوتے، ٹھیک ہے، دنیا آپ سے متاثر ہو رہی ہوتی، آپ کے اپنے بچے آپ سے متاثر ہو رہے ہوتے، تو پھر بولتے کہ میرا چانس ہے جنت میں جانے کا. آپ کو تو دیکھ کے دنیا بھاگ رہی ہے، دنیا آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہی ہے، اور آپ میں ہمت نہیں کہ آپ ان کو اپنے آپ کو بچا سکیں. ایسی ہے. وہ کل کی بات سر ہماری چل رہی تھی اسی والے سے کہ ہر طرف تو مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر بھی ٹیررسٹ ہم ہیں. اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنے والا نہیں ہے، اور جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے. سر کل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، میں چاہوں گی کہ وہ جو اس حوالے سے کہ ہم مطلب میں ذمہ دار ہوں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے کیا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. وہی تو میں بول رہا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے سب سے پوچھا جائے گا، سب کو اپنی. اب آپ ڈنمارک کی بات کر رہے ہیں، فرانس، جو بھی ہمارے ہولی پروفٹ کی یا کسی بھی چیز کی، وہ جب وہ کوئی کرتے ہیں اور ہم کچھ عرصے کے لیے بڑا اپنی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں چیزیں، اس کے بعد پھر تو کچھ عرصے بعد وہی چیزیں پھر بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم شروع کر دیتے ہیں. بائیکاٹ کہاں ہوتا ہے؟ بولا چیز بائیکاٹ کر دو، ڈنمارک کی اکانومی بیٹھ جائے گی. آپ لوگ نہیں کر سکے، ہم نہیں کر سکتے. پیپسی، کوکا کولا، بولتے ہیں کہ بھئی ایک کوکا کولا کی بوتل آپ ایک بلٹ پکڑا رہے ہیں اسرائیلی کو، عربوں کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو آپ ایک سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں. سوری میں آپ لوگوں کو اسٹریم کی طرف نہیں لے جانا، اس لیے کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے شوق سے پیتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں، یا تو یہ نہ بولیں نا، یا بولیں کہ نہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بولے غلط ہے. اچھا یہ ہم مانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم وہ یہودیوں کو بلٹس پکڑاتے ہیں، یہ مانتے ہوئے. تو اس میں قصور کس کا
کا اللہ کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے؟ اچھا لیکن میں اگر ایک آدمی کوک چھوڑ دوں گا یا ایک آدمی چیز چھوڑ دے گا ڈنمارک کی تو فرق کیا پڑے گا ڈنمارک کو؟ کس کو فرق پڑے گا؟ مجھے فرق پڑا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا اس میں؟ میں بولوں گا اللہ دیکھیے یہ اللہ بولے گا تم نے چھوڑا تھا، میں بولوں گا اچھا مجھے بھی چھوڑنا تھا. اللہ تو آپ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا، ہر ایک سے انڈیویجول پوچھے گا نا. میں آپ کو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک جو جس طرح میں نے دین کو سمجھا ہے بیسکس کو، کہ ہر آدمی کا انڈیویجول امتحان ہے. یہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسکول کیسی چلا رہی تھی، آپ وہ بولیں گے سر عابد نے یہ بات بولی تھی، سر پلٹ کے دیکھیں گے سر عابد غائب ہوں گے. اس لیے میں نے آپ سے بولا اپنی لاجک لگائیے، آپ تقلیدی حالت میں نہ جائیے، آپ میری بات کو حرف آخر نہ لیجیے، خود اپنی لاجک سے جو آپ کو صحیح بات لگتی ہے وہ آپ مانیے، جو غلط بات لگتی ہے اس سے آپ بچیے یا آپ ڈیفر کیجیے یا اس پہ غور و خوض کیجیے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں. دین از واٹ، دین اللہ کا نظام ہے جو اس نے اس دنیا کی ہر چیز چلانے کے لیے پیدا کیا. ہر چیز چلانے کی اللہ کی لاز ہیں، وہ نیچر کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ایمانیات کی شکل میں ہو، وہ اللہ کی بیلیف کی شکل میں ہو. صحیح ہے. اور یہ جو دین میرے لحاظ سے یہی دین آپ کی لاجک جس میں آپ کو ڈیزائن کیا گیا، جو آپ کو کامن سینس دی گئی ہے نا، وہ ہے نا فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس. اس پہ آپ کو تخلیق کیا گیا، انسان کو اس دین ہی کے مطابق تخلیق کیا گیا. پھر کیا بولا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی جو خلقت ہے، اللہ کا جو ڈیزائن ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا. اور یہی صحیح اور قائم مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ میں سے ہر آدمی اس کی صحیح کرے گا کہ جو اللہ نے آپ کے اندر اپنی نیابت رکھی ہے، وہ کوالٹیز رکھی ہیں، اس کوالٹیز پہ آنا. اور آپ لوگ سب کو یعنی آپ کے اندر سب کے اندر یہ صفت موجود ہے ٹو ایکسل ان گڈ. آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن موجود ہے. وہ دوسری بات ہے کہ ہم تھوڑا سستی کر دیں، لیکن یہ بچے کے اندر تو بے انتہا ہوتی ہے. جس بچے کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دوزخی ہے، اس کو جنت میں ہمیں بنانا ہے، وہ بچہ اصل میں جنتی ہوتا ہے. وہ پورے ڈیزائننگ اس کی اللہ نے اسی طرح کی ہوتی، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کیا ہوگا. تو کام کا بیسس یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کس کی فکر ہوگی؟ اپنی فکر ہوگی. آپ اپنی فکر کیجیے، باہر اندر سے باہر نکلیے. آپ اس کے بجائے کہ باہر سے اندر آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سر سلمان نے یہ بول دیا، سر عابد نے بول دیا، تو سر فلاں نے بول دیا، تو میڈم نے یہ بول دیا. آپ میں سے ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. آپ میں سے ہر آدمی اللہ نے ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ بنایا ہے. آپ میں سے ہر آدمی کے اندر اللہ نے کامن سینس دی ہے. آپ میں سے ہر آدمی کو اللہ نے گائیڈ کیا ہے. جب آپ کامن سینس استعمال کرنا شروع کرتے ہیں نا، پھر خود بخود آپ آئیں گے اچھا پھر یہ دین کا کیا ہوگا، مجھے معلوم کس طرح ہوگا. قرآن آپ کے ساتھ موجود ہے، نیچر آپ کے سامنے موجود ہے. تو قرآن کو پڑھنا نہیں پڑھنا یہ آپ کی جو ہے بولیے کہ آپ کی اس میں آتا ہے، آپ کے ڈومین میں آتا ہے، یا کوئی باہر سے آپ کو بول رہا ہے قرآن نہ پڑھو. یعنی یہ جو ہے یہ آپ کی کیا کہلاتے ہیں، وہ آپ کی چوائس پہ آتا ہے یا آپ سے باہر ماورا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر یا خنجر رکھا ہوا ہے کہ قرآن نہ پڑھو. کیا خیال ہے؟ شیطان تو آپ کے پیچھے لگا رہے گا. شیطان سب سے زیادہ میرا خیال محبوب کام ہے آپ کلام اللہ سے دور لے جانا، شبہات پیدا کرنا. نہیں تو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے فلاں کا درس فلاں کی تفسیر میں پڑھنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا. یہ آپ پہ ہے. میں اسی لیے بولتا ہوں کہ 5 دفعہ تو آپ کو قرآن فرض کر دیا گیا ہے نا دن میں. وہ کیوں کیا ہوگا اللہ نے؟ آپ کیا وہ کسی اور زبان میں پڑھتی ہیں یا عربی میں پڑھتی ہیں جو اللہ کے کلام کے زبان ہے نا؟ پھر دوسرا آتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں میں تو کوشش شروع کر دوں گی، جو کہ بڑا مشکل ہے. پتہ نہیں میں کہاں کب جا کے
समझ में आएगी मुझे कुरान, ठीक है। लेकिन अल्लाह का जो असूल है कि जब इंसान सीधे रास्ते पे लग जाता है, अल्लाह वहीं से उसका मीटर डाउन कर देता है। अगर आप ये मुखलिस हो गई हैं अल्लाह की, और खलूस से आप किसी चीज़ को अप्रोच करिए कि या अल्लाह मैं आपकी मर्जी हुई तो मैं कुरान जो है मैं इस काबिल अपने आप को बनाऊंगी कि कुरान मुझसे आपका मैं कलाम डायरेक्टली समझ सकूं। तो जब अंग्रेज़ी सीख लेती हैं, आप जर्मन सीख लेती हैं, स्पेनिश सीख लेती हैं, तो क्या आप अरबी नहीं सीख सकती? अरबी अल्लाह ने दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बान बना दी है, और अपना कलाम भी अल्लाह ने उसमें उतार दिया। पता नहीं अल्लाह कितना इलॉजिकल है ना। तो कुरान से खुद ब खुद जुड़ते हैं असल में जब नीड। अच्छा, आप वो काम उस वक्त करेंगे। अभी मैं आपको पूरे जो मेरी बात है क्या आपके अंदर मैं नीड पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है, यानी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। उसका असर कितना होगा वो अल्लाह ही जानता है, आप लोग बेहतर जानते। मेरा ये कि उसके लिए मैं इम्पोर्टेंस का इजहार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। ठीक है, फैसला लेना किसका काम है? आप में से हर इंसान का काम। और आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो किसके लिए करेंगे? आप हर अच्छाई किसके लिए करेंगे? हर बुराई किसके लिए करेंगे? ठीक है, कम अज कम इंसान का इरादा मुसम्मम। फिर कितनी देर लेती है डिसीजन मेकिंग में, कितनी देर लगती है? लम्हा जहां आपको बात समझ गई, अगर वहां आपने डिले किया तो आपका खलूस हो जाएगा कि कितने आप मुखलिस। लेकिन अगर आपने मान लिया जब कोई बात आपकी समझ में आई तो वहां आपका शो करेगा कि आप कितने मुखलिस हैं। ठीक है, सही है। इसी तरह इंसान क्या है? इंसान अल्लाह की तरफ से एक ऐसी तख्लीक है जिसको अल्लाह ने अपने अक्स में पैदा किया। तमाम क्वालिटी अल्लाह की जो है ना, रहमानियत, रहीमियत, क्रिएटिविटी किसी को नहीं दी, इंसान को दी है क्रिएटिविटी। इंसान नई नई चीज़ें तख्लीक कर सकता है, नए नए तस्वुरात को ला सकता है। ये किसी में कैपेसिटी नहीं है। ये इंसान है, एक बेचैन बोटी है जो अल्लाह की तरफ से बेचैन बोटी है, जिसमें अल्लाह ने रख दिया है कि चीज़ों को लेना, चैलेंजेस लेना और उनके पीछे पड़ जाना। ठीक है, उसी में उसको सुकून मिलता है। अगर आपका ये है कि नहीं चैलेंजेस नहीं लोगे तो सुकून नहीं मिलेगा, वो आपको बेचैनी की हालत पे ले जाएगा। सही है जी। बच्चा क्या है? बच्चा इंसान का बच्चा है जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड ये क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है जी। कामयाबी, आपको मालूम है कामयाबी है, नाकामी क्या है मेरी बताने की ज़रूरत नहीं। फ़िक्रें क्या है वो तो ज़ाहिर, वो नेचुरल है प्रोसेस। जब आपको नीड होती है तो आप फिक्र करती हैं। आपका क्या ख्याल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, या दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी रोज़ी कमाने की फ़िक्र नहीं है? वो नेचुरल तौर पे इंग्रेंड है कि अपने आप को सपोर्ट करना, अपनी फैमिली को। हाँ, मैं कितना कमाऊं वो फिर आपका डिसीजन। क्या मैं अपनी ज़रूरियात पूरा करूं या मैं लग्जरी की तरफ जाऊं, वो फिर आपका डिसीजन है। उसी लिहाज से आप अल्लाह को जवाब देंगी। ख्वाहिशात भी ये ख्वाहिश कि आपके अंदर ख्वाहिश, अच्छाई की ख्वाहिश आप परवरिश देंगी तो क्या होगा? आपका जो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसी लिहाज से बनेगा, आपके फ्यूचर डिसीजन उसी लिहाज से होंगे, आपकी एनालिसिस उसी लिहाज से होगी। अगर आप गलत ख्वाहिशात के पीछे पड़ेंगी, आपका उतना ही करप्ट होगा आपका वर्ल्ड माइंड मैप, उतने करप्ट होगा आपकी सोचने का अंदाज, और आप फिर जो अगले फैसले करेंगी उसी लिहाज से वो अपने स्टैंडर्ड से कम होंगे, और फिर उनका असर होगा। फिर आप एक नीचे लेवल पे आ जाएंगी, फिर आप वो काम करेंगी जो उस दिमाग के लिहाज से होगा, फिर आप और नीचे लेवल पे आ जाएंगे, असफल साफिलीन जो अल्लाह ने बोला। लेकिन अगर आप सही कर रही हैं तो हर दफ़ा आप एक लेवल ऊपर जाएंगी, तो आपकी सोच भी उसी लिहाज से डेवलप होगी, आपका पूरा परसेप्चुअल फ्रेमवर्क उस लिहाज से डेवलप होगा, आप फिर और अच्छा काम करेंगे। ये तो दुनिया में भी होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत प्रैक्टिस करेंगी वो गलती की तरफ, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगी। नफ्स क्या है?
आपको फोन तो नहीं बंद देना मैंने आपको जब ये पूरा जो आपको मैंने बातें बताई हैं, अब आपको इनकी डेफिनेशन को समझने में आसानी, मेरा ख्याल है कि आसानी होगी, ठीक है ना। अगर आपका वो बेस ना हो और हम हर कंसेप्ट को इंडिविजुअली ले लें, फिर आप कंफ्यूजन की हालत में जाएंगी। जो इस वक्त पजल के वो सारे हैं ना, सारे अपने यानी आप फिर वो जो है ना सही जगह पे प्लेस करेंगे, इसलिए कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर है। दीन के बारे में खासतौर पे दीन, हमारे लिए तो हर चीज़ दीन ही है ना, हमारे लिए तो हर चीज़ दीन ही हो रहा है। रिकॉर्डिंग में आगे चलो। कैमरा बदल रहा है। आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग खामोश ना रहें, आप लोग मुझे चैलेंज करें, आबिद साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये बात, ये आप लोग इजहार करें कि भाई ये किस तरह है। सही है, जब आप लोग खामोश होते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग मुक़ल्लिदी की स्टेज पे जा रहे हैं कि आबिद साहब ने ऑलरेडी माइंड सेट तो कुछ आप कह रहे हैं, हम मोरलेस नहीं खुल रहे, उसका भी इजहार होना चाहिए कि आज